اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب آخرت کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں مشرکین اور خاص کر موجودہ دور کے انسانوں کا دنیاوی اور آخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اسے پیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر ایمان والوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر مشرکین اور منافقین کے عذاب کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری کائنات پہ حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا، غیب اور شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں۔ جو شخص اللہ کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرح منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی اگر کسی دوسرے کو دیتا ہے تو دراصل وہ اسے اللہ کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسے جماتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے نہ صرف غیر اللہ پیروں، فقیروں اور مجادن نشینوں کو اپنا قبلہ حجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا واضح کلام ان کو اس طرح برا لگتا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ ترجمہ: جب تنہا یعنی صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے: ہلاک اور برباد ہو جائے دھرم اور دینار کا بندہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں میں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کروں گی، اور اس موجودہ دور کی ریالٹی یہ ہے کہ انسان ڈالر اور دینار سے اللہ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے لگا ہے۔ نام اگرچہ عبد الرحمن ہو مگر حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے۔ اس لیے وہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار اور ڈالر آنے چاہیے، خواہ حلال سے آئیں یا حرام سے، جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے۔ چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں، ڈالر اور دینار ہیں۔ اور خاص کر نوجوان نسل نے تو اس کو اس قدر پوجنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی خاطر اپنے وطن اور ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہی والدین سسک کر مر جاتے ہیں، اور آخری لمحات میں ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، بلکہ دیار غیر میں ڈالر کی پوجا میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ذکر ہے والذین آمنوا شد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ سب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت اور شدید ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید روانی سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت نہیں کرتے، وہ کسی سے التجا نہیں کرتے، وہ کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، وہ کسی اور کی طرف جھکتے نہیں ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بندہ مومن یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے اور اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ سورۃ انعام میں لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ترجمہ: بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نمبر 3 پر ذکر ہے کہ اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جو بہت ہی سخت ترین ہوگا تو دیکھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین آ جائے گا، مگر اس وقت ٹائم ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ یعنی ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پہ شرک کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، انہیں سخت عذاب کی خبر پہنچائی گئی ہے۔ جب یہ سخت ترین پنشمنٹ یعنی عذاب کو دیکھیں گے، پھر ان کو یقین ہوگا کہ تمام تر قدرت والا اور طاقت والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم کن کن چیزوں سے محبت کرتے رہتے تھے، کن کن چیزوں کو عظیم ترین بناتے رہتے تھے، کن کن چیزوں کو امپورٹنس دیتے رہتے تھے، حالانکہ تمام تر قوت اور طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام چیزیں تو اسی کے ماتحت ہیں، اسی کے انڈر ہیں، اسی کے زیر فرما ہیں۔ پھر یہ عذاب بہت بھاری ہوگا۔ اس عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دن جیسا عذاب اور کہیں نہیں آ سکتا، اور جیسی پکڑ اس دن ہوگی ویسی پکڑ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی، شرک اور کفر کے اوپر ہرگز نہ اڑے رہتے۔ آخرت میں پیروں اور گندی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا میں ہی شرک سے توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو گمراہ کرنے والوں، پیشواؤں، لیڈروں اور ان کے نادان پیرواؤں سے محفوظ رکھے اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔